واسطہ تیری عزت و عظمت کا ان تمام ارواح کے آگے کے سفر آسان فرما۔ آخری دعا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت بڑی بات ہے اس موسم میں، اور وہ بھی اس جگہ پہ۔ میں تو خیر پہلی بار آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی نسلوں میں عزاداری مظلوم کے سلسلے کو قائم و دائم رکھیں، اور آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں، غم حسین کے صدقے میں۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جائے؟ بس اب کنارے سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آئے پہلی بار ہیں، وہ تھوڑا سا ماحول بنتا گیا تو پھر ایک نظم پڑھنی ہے، اس کا حکم ہے، پھر زندگی رہی تھی۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرے مولا سلامت رکھیں، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ماحول، اور بالخصوص ان جوان بھائیوں کی محنت اور آپ بزرگوں کا اتنے توجہ سے سننا، اب تو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسی نظریں دیکھ رہی ہیں۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، دل بڑا ہو رہا ہے آپ تمام موالیان کے چہرے دیکھ کر۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ماحول بن جائے تو والی کربلا کی ذات ضامن کر کے صرف مسکرا دیجئے گا، نہ بنے تو آپ کا مقدر میرا اپنا نصیب۔ حضور یہ شعر زندگی میں پہلی بار میرے خیال سے پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا 40 حسینی پہ۔ آپ سب کو میرے مولا اس دوسرے مصرعے کا صدقہ اس سال نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائیں۔ اب وہاں پر یہ مصرع کیوں پڑھا تھا، یہ دوسرا مصرع مطلب مکمل ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، اور مجھے بھی بتا دیجئے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ دوسرے مصرعے تے ونڈ کرو تے گل شروع کریے۔ مصرع غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، غم حسین میں غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اسے۔ اگلے ذاکر صاحب جب تک تشریف نہیں لاتے آپ نے پڑھنا ہے جناب، اور اگلے ذاکر صاحب جب تک تشریف نہیں لاتے آپ لوگوں نے سننا بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں، میں مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں صرف آپ لوگوں کی یہ مجلس پڑھنے کے لیے، میرا بڑا لمبا سفر تھا، باخدا وہ کہاں لنڈن کا ہیتھرو ایئرپورٹ، پورا ایک دن لگا کے میں دوحہ پہنچا ہوں، پورا دوحہ سے ایک دن لگا کے میں کراچی پہنچا ہوں، کراچی سے کل میں اسلام آباد اتروں، اور کچھ وہاں کی حاضریاں دے کر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ مجلس چھوڑنی بنتی نہیں تھی، اگر میں ساتھ کتھے لنڈن تک کتھے پلٹ سیدھا تے جے میں 7 سمندر پار تواڈے واسطے آ گیا تو تسی 2 قدم اگے نہیں آ جاندے مولا دے ناں تے، جے ناراض نہ ہوتا جڑے پیچھے بیٹھے ہو امام حسین دے ناں تے، جڑے پرا جوان بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا مولا وڈے رنگ لینے۔ مولا دی قسم ہے، وہ انگلینڈ تو اتھوں تک دا سفر ایک پاسے تے تواڈی چڑھائی ایک پاسے، مولا وڈے رنگ لینے۔ ایویں 2 قدم اگے تشریف لے آو تے گل شروع۔ مولا عباس پڑھنے کا حکم ہے، اس حوالے سے بات شروع۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرے بھائی مجھے صرف ایسے دیکھنا ہے کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ او میرے پیارے بھائی، آپ نے ذرا سا مسکرا دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا، نہیں داد دینی، کچھ نہیں، صرف مسکرانا ہے۔ اگر میرا جملہ ڈیزرونگ ہو تو، جملہ ڈیزرونگ نہ ہو تو آپ چپ بیٹھیے گا، آپ کا چپ رہنا آپ کے بولنے سے بھی زیادہ مجھے اچھا لگے گا۔ آپ صرف مسکرائیں تاکہ مجھے پتہ ہے میری بات ہو کہاں پہ رہی ہے، اور اس ہاتھ کو دیکھیے اور فیصلہ کریں۔ میں مضمون شروع کر رہا ہوں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، جناب عباس، یہ محلہ سارا میرے ساتھ بول رہا ہے، میرے ساتھ ملیے گا، جہاں جہاں مولا عباس کے معتقدین تشریف فرمائیں اور ہاتھ بھی کھولیے گا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس، جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں، نہیں میرے مولا سلامت رکھیں۔ جو سمجھ گئے ہو مل کے نعرہ حیدری۔ غم حسین، بہت شکریہ۔ غم حسین میں جو
اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا. بھائی جان مولا عباس پڑھوں گے ایسے شرمیلے بن کے بیٹھیں گے تو پڑھ لیا میں نے خدا کی قسم. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. پڑھ دوں اگلا شعر؟ اجازت ہے؟ اصل میں ہماری عوام کی نیچر بن چکی ہے شعر مکمل ہونے پہ بول ہی پڑتے ہیں، تو میں مصرع اولا پہ رکوں گا دیکھنے کے لیے کہ مجمع کتنا جو ہے میرے ساتھ ہم سفر ہے اور کتنوں کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے. آپ بزرگوں سے دعا چاہیے. چلے جوان بول پڑیں گے، پہلے جان بوجھ کے اس لیے رک رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دو کافی ہو گئے. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، مصرع پڑھ رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. حضور ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا میرے خیال سے، یہ جو آپ بیٹھے ہو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. مل کے بولو حیدری. کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا. 2023 ہے سر جی، اچھا نہیں لگتا ممبر کٹ کٹ کے تھوڑی ہتھی پما کی من داد دیو. میرا نہیں ہے موت معذرت کے ساتھ اب ان لوگوں میں شمار جو صرف ممبر پہ داد کے لیے آتے ہیں. ہم اچھی اچھی مجالس چھوڑ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ ناتے آئیں میرے ساتھ. صرف نہیں چنگا لگتا بھیڑا تھوڑے نال کہ انج بولو یا انج بولو. اگر بات پسند آئے تو ضرور میرے ساتھ تعاون کیجئے. ادھار والا زمانہ جو نہیں ہے. پیار ہوتا ہے، اشک بار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار، فیصلہ نہ ہو تو نہ بولیے گا، فیصلہ ہو تو بزرگیں دعا فرمائیے گا. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. لاکھ بار پڑھتے ہیں. اس کی کو بند کر دینا میرے بھائی. کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. چلے آپ کے مصرع دہرانے کے کیا کہنے، میں مصرع آپ کو تحفہ کر رہا ہوں اور پھر مصرع اولا پہ رک رہا ہوں. نہیں ہوتا سامعین گرامی، آپس کی آپ کو ایک بات بتاؤں، داد نبی ملے تو ذاکر مر نہیں جاتا. کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک حساب ہوتا ہے. چلیں آپ لوگ پذیرائی کر دیتے ہیں، دل بڑا ہو جاتا ہے، انسان مزید جیدار ہو جاتا ہے اور اچھا پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ورنہ کوئی بھی نہ ہو تو انسان، خدا کی قسم مولانا بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے، کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین، سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے. اکیلے کہو حسین حسین. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سامعین گرامی مصرع کیا چل رہا تھا؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ممبر پہ آ کے فیصلہ ہوا پڑھنے کا، ورنہ 3 سال کے بعد یہ کلام پڑھ لوں، شاید نہیں پڑھا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو اپنا محلہ میرے ساتھ ملائیے. میں مصرع میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سزا کا ڈر ہو تو مانگیے گا کربلا کی زواری. مجرم فرار ہوتا ہے تو شعر پڑھ رہا ہوں، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب. مصرع سمجھے آپ میں نے کس لیول کا پڑھا ہے؟ او میرے بھائی گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا کھولیے اپنا ہاتھ اور اگلا مصرع سنیے. اشک بار ہوتا ہے، پیار ہوتا. آپ کا سر ہلانا میرے دل میں اتر گیا خدا کی قسم، میں بڑی محنت سے پڑھ رہا تھا. پیار ہوتا ہے، اشک بار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہو. کیا پڑھوں یار اس سے آگے؟ شکار ہوتا ہے، محنت ضائع ہو رہی ہے میری. سزا کا ڈر ہو تو مجرم، یہی تو کربلا ہے. مجرم فرار ہوتا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب. یہاں چراغ پہ سورج نثار ہو. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھائے.
دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہوں عباس. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں مولا عباس. یہاں چراغ پہ سورج، دبا کے دانتوں میں دریا. اب آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے تو میں نظم نکال رہا ہوں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. اور میں میرے انکل جی محترم سامعین گرامی، سادات غیر سادات، شیعہ سنی برادران، سب کو ساتھ ملانا چاہیے. بھلا وہ بھی کوئی خطیب ہے جس کی بات اتنی محدود طبقے پہ ہو اور اتنے چھوٹے پیرائے ہو کہ اسے پراپرلی شیعہ بھی نہ سنے. میں تو معذرت کے ساتھ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ممبر حسین ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. یہاں دنیا آ کے بیٹھتی ہے، ان کے دلوں میں اپنے گھر کیجئے. کیوں 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 کیوں؟ اس لیے اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو میرے امام حر کو سینے سے نہ لگاتے. بات ہی نہیں تھی، خدا کی قسم بنا دیا دکانیں اپنی چمکانے کے لیے نا. مسئلہ ہی نہیں ہے، شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہے، جہالت کی دشمن بن چکی. ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس خدا کی قسم ایسے مذہب پہ بحث کرنے کے لیے. ہر کوئی اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے، ہر کسی کو اور تھوڑے جھمیلے ہیں زندگی کے. اب یہاں ہم شیعہ سنی لڑائی چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو کیا فائدہ. آپ دیکھیں معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں. جہاں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں خدا کی قسم وہاں پر بندوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ لڑنے کے لیے. دنیا ماڈرنٹی میں اتنی آگے چلی گئی ہے اور ابھی تک ہم ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو جہنمی ڈکلیئر کرنے میں مصروف ہیں. گزارش آپ میری سمجھ نہیں ہے نا؟ پیچھے آئیے. جناب عباس کا ہم کمزور دل افراد اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں. بھلے نظم بھی حضور میں وہ پڑھ رہا ہوں. میں نے زندگی میں تقریباً پہلی بار تو کوئی بھی چیز روانی نہیں دیتی. ایک بار غالباً ادھر ڈھوک رتے میں پڑی تھی. اس کے بعد شاید گجرانوالا پراپرلی جس کو بولتے ہیں مکمل نظم. ایک شاعر گزرے ہیں کراچی سے، ڈاکٹر ریحان ناظمی، جنہوں نے کم از کم پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے ہیں. بہت بڑے شاعر تھے، با خدا بہت بڑے شاعر تھے. بیٹا بنا ہوا تھا میں ان کا. ان کی برسی آ گئی، برسی کے موقع پہ ابھی 21 جنوری کو پڑھنا پڑ گیا. اب آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ وہ چیز سنی ہو. پتہ نہیں کیسے کیسے شعراء، کیسے کیسے ادبا، کیسے کیسے عرفاء اور کیسے کیسے خطباء بیٹھے ہوئے تھے. اب وہاں کراچی اہل زبان مجمع میں پڑھنا اور بات ہوتی ہے، پنجابی میں اردو پڑھنا یہاں اس کلچر میں اور بات ہوتی ہے. جو بھی مشکل چیز ہوتی ہے پہلے وہاں سے پڑھتا ہوں، وہاں سے حوصلہ افزائی ہو تو آ کر یہاں پہ پڑھتا ہوں، ورنہ چیز کو نہیں چھیڑتا. اب وہ کراچی کا مجمع تھا اور بہت کم لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر ریحان ناظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. ایک مرض ہے جسے لکنت بولا جاتا ہے. اس میں انسان اڑ اڑ کے بولتا ہے، رخ پراپر تسلسل میں نہیں بول سکتا. ٹھہر ٹھہر کے جملے رخ دب جاتے ہیں، رکتا ہے پھر بولتا ہے، رکتا ہے پھر بولتا ہے. ڈاکٹر ریحان ناظمی صاحب کو جاننے والے بہت کم لوگ پنجاب میں یہ چیز جانتے ہیں. جنہوں نے ان کا نام سنا ہے ان کو بھی مکمل نہیں پتا. ڈاکٹر ریحان ناظمی لکنت کر تھے، رک رک کے بولتے تھے. اور یہ بھی میرے امام حسین علیہ السلام کا کتنا لطف ہو میرے بھائی. اپنے مجمع سے کہیے مجھے قیمت دیں، میں اب جملہ آپ لوگوں کو کیا میں آسمان جھولی میں ڈال رہا ہوں. موقع یہ بھی کرم تھا کہ ڈاکٹر ریحان ناظمی جب ممبر پہ مرثیہ پڑھتے تھے تو تسلسل میں بولتے تھے، ویسے محفل میں رک رک کے بولتے تھے. اور ان کا آسمان سے وزنی شعر ہے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ میرے محترم، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا. فرنٹ آلیاں تو ان مولا وڈے رنگ لاویں، مولا تو ان ہور چپ باون دی توفیق دیں. شالا اس تو ڈھیر چپ بو میرے شیعہ سنی بیرو. 10 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی مولا عباس نے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. حضور میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے بندہ کوئی تو بتائے جو دل سے کہتا ہے میں جناب عباس کا معتقد ہوں، اور اس کے دل میں خدا کی قسم ایک بہار کا جھونکا کیسے نہیں آتا یا ٹھنڈی ہوا کیسے نہیں. کتنے جلال والے مولا عباس سمجھے جاتے ہیں.
جن کا نام بھی آئے تو بدن ایک بار لرز جاتا ہے. یہی جلال ہے, یہی روب ہے. رکھیے علی مدی سر جمنے, رکھیے میرے سر پہ قرآن. مجھے امام حسین علیہ السلام کے دربار کی عزت کی قسم, یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا, یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی بادشاہ کا خون تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو علی بادشاہ کے خون کی تاثیر تھی اس کی ایک جھلک فقط دنیا نے صفین میں دیکھی ہے. فقط ایک جھلک, صرف ایک جھلک. باقی دنیا کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ علی بادشاہ کا خون دیکھیں کہ علی کا خون کیسے لڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مولا عباس کا جذبہ. جناب اون محمد کا مرثیہ ہے, اس کے 2 مصرے سنا رہا ہوں, اور پورا مرثیہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ مرثیہ مجھے مولا عباس نظم پڑھنی ہے. اس میں سے 2 مصرے شاید میں سنا کے اس اپنے حسین مجمع کو سمجھا سکوں کہ مولا عباس کا جلال کیا تھا. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے کبھی ہاتھ نہیں باندھے, میں باندھ رہا ہوں. پلیز مجھے داد نہیں دینی, مولا کا واسطہ اس چیز کو دل میں گھر کرنا ہے, اس ہاتھ کو دیکھنا ہے. فیصلہ آپ کو اور مولا کا جو ذاتی رشتہ ہے وہ خود کرے گا, اس کی تاثیر کرے گی کہ کتنا مسکرانا ہے. اب منظر, سکیچ, مقدمہ, نقشہ یہ ہے کہ جناب اون بڑا شہزادہ فاتح شام مخدومہ کا لڑ رہا ہے, یا اس ٹیلے سے کھڑے ہو کے خیام گاہ کے قریب سے مولا عباس نے آواز دی, اون جی میرے استاد محترم. فرمایا میرے شاگرد خاص اور میرے بھانجے, ایک چھوٹا سا کام کر, تو پہلے وہاں ویسے لڑا, وہاں ویسے لڑا, کتنی دعا, کتنا لطف اور حق ادا ہو. وہاں ویسے لڑا. اون اب میں بتاتا ہوں, ماموں جان حکم کریں. عباس فرماتے ہیں اون وہ جو اگلا دستہ آ رہا ہے نا اسے کرنا, بھائی جان مصرا اسے کرنا یہ ہے, اون میرے شہزادے اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو, میں گھٹ رہا ہوں تم میرے ارما نکال دو. یہ ہے جناب عباس, میرے ارما دو. وہ عباس اب خود میدان میں چلا گیا اور اس عباس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. فرماتے ہیں تم ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہو, تم کہاں اور ہم کہاں. تاریخ حرب و ضرب میں تقریباً مجھے 22 منٹ ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے. تقریباً تاریخ حرب و ضرب میں جب بھی کوئی جنگجو میدان میں جاتا تھا تو وہ اپنا تعارف کرواتا تھا. وہ میرے محترم پرسنلی انٹروڈکشن بھی ہو جاتا تھا. میں بہت سنبھل کے پڑھنے کا عادی ہوں, مولا کی قسم ہے. شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر قرآن کی کسی بھی آیت کو لے کر اس کے ضمن میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں, لیکن میری مجبوری ہے جب میں مولا عباس پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے آپ کو بھی زحمت دینی ہے. محسوس نہ کیجیے گا کہ میں پہلی بار ہی آیا تھا اور میں نے آپ کو کس جھمیلوں میں ڈال دیا. مولا عباس پڑھنا بھی مشکل ہے, سننا بھی مشکل ہے. اس میں آپ کو ذرا سی میرے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. مضمون ہی میرے محترم ایسا ہے, اس میں بتانا پڑتا تھا میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, میرا فیملی بیک گراؤنڈ کون, میں کون. دشمن کو پریشرائز کرنے کے لیے اپنا تعارف کروانا پڑتا تھا. اب بزرگ بیٹھے ہیں, میری آپ بزرگوں سے بات ہے, میں 1 منٹ جوانوں کو سائڈ پہ کرتا ہوں. پریوں پنچایت والے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو, تواڈیاں بیٹھکاں تے تواڈے ڈیریاں تے تواڈیاں پنچایتاں وچ وڈے وڈے قتلاں دے مقدمے مک ویندے ہو سن. ایک جملے دا وزن کرنا ہے. مولا عباس علمدار علیہ السلام گل کے کیتی ہے, جتھے اپنا تعارف کراونا ہی نا, میں انہاں ہتھاں دی قسم ہے علی دا شیر پتر ایک گل آ کے نا جنگ سمیٹ کے جت کے مولا غازی اپنے نال لے گئے. جہاں تعارف کروانا تھا وہاں عجیب تماچا مارا. ایسے کھڑے ہوئے, ایسے ہاتھ رکھا. فرماتے ہیں کوفی شامیوں, ارے تم ہم سے لڑنے آئے ہو, ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون. میرے دادا اور مجمع سارے اتنے بیٹھے تھے, تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. کیونکہ یہ بتانے کے لیے تم کون ہو سب سے پہلے والد گرامی کا پتہ ہونا ضروری ہے. سر ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہیں, لیکن اصول تو یہی ہے نا. اپنے آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اپنے باپ کا بتایا جاتا ہے, اپنے دادا کا بتایا جاتا ہے, اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے.
मैदान जंग में आकर अपने नाम के बाद अपने बाप का नाम बताना पड़ता था। ये भी तो वजह थी जिस वजह से अली के दुश्मन पहली सफ में खड़े नहीं होते थे। पिछला मजमा, मेरा प्यारा प्यारा मजमा, काजी वसीम साहब को मौला ज़िंदगी दे, वहाँ इंग्लैंड में मजलिस पढ़ते हुए कहते थे मेरा टॉप क्लास मजमा। आज मेरा सोना मजमा मजलिस भी सुनता पे तो नींदर भी पूरी करे पे। तकलीफ न समझो तो हाथ चा के न रहे हैदरी। मौला बड़े रंग 10 लाख की आंख में आंख। अरे हमारा मुकाबला, अरे हमसे लड़ाई, अरे मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों की औलादो, हमारा मुकाबला। नज्म शुरू कर रहा हूँ भैया, मेरे मोहतरम हाथ खोलिएगा, नज्म शुरू कर रहा हूँ मौला का वास्ता। अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं, और लुग़वी हवाले से, तफहीमी हवाले से, इस्तिलाह के हवाले से, चाशनी के हवाले से देखना है बात जा कहाँ पे। अरे हमारा मुकाबला, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, मिलके बोलो हैदरी। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सफ शिकनो गाजी व जर्रार हूँ मैं, आलम ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं। गल मेरी हुण अगले थोड़े नाल है, मेहरबानी करे आए, ये ना होवे कि मैं थोड़े कोल आके समझावना पवे। आलम मेरे भाई ए तुसी 3-4 जवान बहुत चुप करके बह गए हो, हुण ना चुप करे आए। आलम इन्हां वेख के बोलो, बोलो जरूर मेरे नाल। आलम ज़र से किसी फौज का सालार, एक दिन भी यार किसी ने लुगत पढ़ी है तो सर उठाए। सालार हूं मैं, अरे मुझे पहचानो, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बा। गुजारिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मौला अब्बास के नौकर मिल के नारे हैदरी। आपने इतनी मेहनत किया, चले कश्मीर है, 4 मिसरे आपके ही हैं कि 10 मुहर्रम सरकार अब्बास ने तलवार निकालकर एक लकीर खींची। सरकार अब्बास फरमाते हैं मैंने लकीर नहीं डाली, मैंने ये फैसला किया है। सरकार अब्बास कूफी शामी के फरमाते हैं वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग। मेरे इरादे अलग हैं, ले लूं मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे। बैठना नहीं है भाईजान। अब इन मिसरों का जवाब मैं क्या दूं कि खुद इन 4 मिसरों पे मैं कराची अंचोली के 4-4 लाख के मजमू में पता नहीं कितनी दादें उठा चुका हूँ। अब इसके जवाब से बेहतर है कि मैं आपको इस नज़्म में से एक शेर सुनाता हूँ। फरमाया, हाँ फरमाया, वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग। फरमाया मसला ये है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम कहाँ और मैं कहाँ, तो मैं खुद तुम्हें पहचान करवा रहा हूँ। क्या कहा शाहे अबू ज़र से मिलेगा कि नहीं, आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। मेरे भाई इधर मुझे बंदा बताना जो हाथ नहीं, ना 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 उतर खड़ो के और पीछे नहीं हटना, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मैं थे अपने नाल सोजी करार रहा था, मैंने बंदा दसना जड़ा हाथ न चावे। हुण जे इस मोड़ ते आयो तो मैं ओ बलडे जड़ा मैं नहीं पढ़ना। अरे सोचते हो मेरे भाई कैमरा फेर के बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता, मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना और शामियों, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बापे हवाइज का लकब भूल गए। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए। मेरे बुजुर्गों, मेरा भिरा, अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब।
اللہ دی قسم میرے وس سے چاہتا میں ممبر تھوڑا جا انج موڑ لئی ہاں شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھولے کیا میرا نہیں ٹھیک ہے والے بم سونا پر سن دے ارے کیا میرا باب ہوائی لقب بھیا اب منظر یہ ہے کہ اس ٹیلے سے نیچے اترے اور جا رہے ہیں خیمہ حسین کو مولا عباس خیمہ حسین میں جا رہے ہیں پہلی بار آیا ہوں تو ذاتی دل تھا کہ شاعری پڑھوں اگلی بار یہ آیا تو انشاءاللہ تو تبلیغ سنا انشاءاللہ جتنے چپ بیٹھے تیاری کر کے آیا ہے میرے سامنے اب وہاں سے اتر کے جا رہے ہیں خیمہ حسین کو کون جا رہے ہیں عباس کہاں جا رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہاں جا رہے ہیں دوبارہ بولیے کہاں جا رہے ہیں خیمہ حسین میں عباس جا رہے ہیں جنگ کی اجازت لینے کے لیے عسکری اور کیا کرے میں یہی کہہ سکتا ہوں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں آج پھر خانہ کعبہ میں علی ہائے 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 کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی آج پھر پرنا دیمن دا مطلب ہے نا کہ داد نہ دے سو من آج پھر خانہ کعبہ میں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں سامعین اکرامی آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے خیمہ حسین میں جناب عباس آگئے ترکڑے رویہ کرمانے ہوں چڑھ کے شہر حسین سرکار میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں 19 سے زیادہ وجوہات ہیں عباس بنتا ہی نہیں ہے میں تجھے ان سے لڑواؤں آفتاب اقبال ایک بہت اچھے اینکر ہیں ان کے والد ہیں ظفر اقبال بہت بڑے شاعر ان کے آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں میرے خیال سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ خود میں لہجہ رکھتے ہیں اور وہ بھی سمجھ لیتا ہے جسے سنائی نہیں دیتا کچھ منظر جیسے وہ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دیتا میں یہاں پر آپ کے پاس گہری باتیں تو نہیں کرنے آیا عباس تجھے ان سے لڑواؤں انہوں نے کہا تھا ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی اب یہاں پر ادبیات کے شاعری عنوان تجھے ان سے سرکار اگر میں عباس ان سے نہ لڑا تو فرمایا چھوڑ دے سرکار کیسے ہائے 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 حسین فرماتے ہیں عباس یہی تو مزہ ہے یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی اصغر کی اچھا آپس کی بات ہے یہ صرف بند وہ ہے جو میں نے کراچی میں بھی نہیں پڑھا شاید میری مخدومہ کو یہاں منظور ہے اس مجمع میں بھی نہیں پڑھا اس ڈر سے کہ عوام اب یہاں سے نیچے نہ چلی جائے لیکن میں تواڈے وچ اے رسک لیندا پیا کیونکہ جڑے تلے انہاں ہور تلے کے ونجنا تے جتے نو تا ویندے ہی پین کرنا اے بھی کیا عباس جنگ نہیں کروانی عباس ایک وجہ ہے میں کہتا ہوں میرے بس میں ہونا با خدا کوئی ایسا میدان سجے اور دنیا دیکھے میں اپنا وجود وار کے پھینکوں ایک بار کیا میں 100 بار وار کے پھینکوں یہ مصرع اتنا بڑا ہے 5 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں چھٹے مصرے پہ مولا غازی جانے اور بندہ جانے جو مسکرا بھی نہ سکے مولا کیا کروں حسین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں امتحان صبر کا ہے خود کو سنبھالو عباس وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس غیظ کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس ہٹا لو ہٹا لو ہٹا لو میرے بھائی مولا کا واسطہ ذرا کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتائیے گا معذرت کی میں تکلیف دے رہا ہوں قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس مولا کیوں ہٹاؤں سرکار حکم کی تعمیل لیکن وجہ جان سکتا ہوں حسین فرماتے ہیں عباس قبضہ تیغ سے نظریں ہٹا اس کی وجہ یہ ہے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں کیوں ذات واجب کو قیام ابھی منظور نہیں پچھلے
آج میں اس غاؤ دینے پہ. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے محترم. میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آج میں, یہی تو مزہ ہے. حسین بادشاہ کا عشق بندے کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا. ہاں ایسے ہی تو بزرگ ہوتے ہیں جن پر جناب حبیب ابن مظاہر کی نظر شفقت ہوتی ہے. آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں, اور اس ذات واجب کو قیامت ابھی منظور. خیمہ حسین سے باہر آئے, دوبارہ 9 لاکھ کے سامنے. جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں ان لوگوں کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نظم اب شروع ہو رہی ہے. یہ ہون شروع ہوندی پئی, ہون میرے نال بولے آئے مجمع میں آدھا تسی ویکھو تو صحیح. آپ نے تو پچھلے دے ہاتھ کھلا دیو میرے بیرا آگے, باقی کام فٹ. آپ نے تو پچھے دی بھی خبر رکھو گھر میں آگے بہو اگلیاں نظر آنے کے سامنے. اچھا اب یہ چیز ایسی ہے جسے مجھے نبھانا ہے. بڑا مشکل موڑ ہے, مولا کا واسطہ. سوال آپ بزرگوں سے, میرے محترم آپ سے سوال ہے, اتنی جو میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو چھوٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ جی. فطرت ہے, فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی. علی عباس آپ نے بولا جی انکل, جی یاد ہو نا, جی سرکار, جی انکل, جی ذاکر صاحب, جی مولوی صاحب, جی قاری صاحب, جی حافظ صاحب, جی بانی صاحب. کدن کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلا, خدا کی قسم کلیجہ ممبر پہ رکھ کے یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں, لیکن اب آپ نے بولا ہے کہ مجمع سننے کی تیاری میں ہے تو بڑے آرام سے مصرع آپ کے سپرد کر رہا ہوں. خیمہ حسین سے میرا علمہ والا بادشاہ باہر آیا, ملک الموت. بھائی اب نظریں کیا ہیں, میرے مولا آگے بڑھے, نگاہیں پڑی, ہوا کیا؟ آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے ملک الموت نے ہاتھ کھولا, مولا وڈے رنگ لینی. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسین جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی جی بادشاہ سن رہا ہوں. عباس بڑے تھے, بلایا ملک الموت نے سرکار کا. فرماتے ہیں ملک الموت میرا چھوٹا سا کام پڑ گیا ہے, سرکار حکم کریں. یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو کسی اور مضمون میں نظر ہی نہیں آنا. یہ پروٹوکول مولا عباس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں اور دلیل پہ یہ دے بھی رہا ہوں دعوے کے بعد. سرکار حکم کریں, کیا کام کروں؟ میرے علموں والے بادشاہ نے کہا ملک الموت ان کی آوازیں سن رہے؟ جی سرکار سن رہا ہوں. عباس مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں, ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. سر جی سچویشن طاری کرنی پڑتی ہے, مذاق نہیں ہے. مولا عباس پڑھنا یہ سب ہم آتے ہیں. کیمرہ مین میرا برار, بات ہو یا کہ یہ خبر سن کے بندہ تکی رکھیں جڑا داد نہیں دیتا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. یہ خبر سن کے, آپ مجھے دیکھیں گے فوٹو اچھی آ رہی ہے آپ. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رایا. بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. سر جی بالکل میرا
مضمون تمام ہو گیا, 40 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے, بالکل میری بات ختم ہو گئی ہے. اگر میری آواز جائے تو اگلے ذاکر کو تیاری کروائی جائے, وہ ممبر پہ آئے اور میں مضمون چھوڑوں, نہر سے بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو. میرے بھائی ایک لفظ ہے روباہ, فارسی زبان کا. روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو. کس نادن؟ لومبڑی کو کہتے ہیں روباہ. فارسی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں نہر سے بھاگ چلو, شہر الہی. وہ 14 کو ہم انگلینڈ والی مجلس میں گئے تھے, 14 تاریخ کی ہی بات ہے, مولا کی قسم. وہ کمالیہ میں مجلس تھی, مجھے مولا کی قسم زندگی کی دادیں ایک طرف میرے بھائی, سر اس داد میرے اندر ابھی تک ایسا خمار قائم ہے میں بتا ہی نہیں سکتا, ماحول پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ کرے میں سمجھا. ارے نہر سے روبا لومبڑی کو کہتے ہیں یار, بھاگ چلو کہر الہی آیا. اس کے لشکر نے کہا ابھی تک تو کہتا تھا نہیں بھاگنا, اب کیوں بھگا رہا ہے؟ اس نے کہا بھاگنا بنتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں. بھئی شیر آتا ہے تو روبا چلے جا. ارے یار کوئی تو ہو جو مشکل بات ہے خریدار ہو. ارے شیر آتا ہے تو روباہ چلے, روباہ چلے. نکالیے خطبہ, یہی تو تھا. ارے یہ لومبڑیوں کی اولادیں شیر خدا کا مقابلہ کریں. شیر آتا ہے تو روباہ. تھکے نہیں تو ایک بند اور سن لیجئے, ویسے تو 150 بند ہیں. شیر آتا ہے تو روباہ, روباہ چلے. ہائے ہائے ہائے, روباہ. جناب عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. میں شروع چاکھیا میں توڑے ہتھی پمنی نہیں آ رہا, لیکن مضمون ایسا ہے کہ میں کیا کروں. اور آگے بڑھے, ایک قدم اور بڑھایا, اور لڑ نہیں رہے. ابھی صرف علی کے علی بیٹے کی ملک شام پہ چڑھائی دیکھی. ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, 5واں قدم میرے بادشاہ نے بڑھایا. ادھر ماحول پوری سچویشن ہے, مصرع نہیں ہے. باخدا سر تا پا زور صرف کر رہا ہوں مصرع سمجھانے کے لیے. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو, اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا. جیو, ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا. تھکنا نہیں, تھکنا نہیں نیلے چولے آلیا, بیڑی کدی لگ گئی ہے. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا سامنے غازی ہے, بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا. آخری 6 مصرے گل میری مک گئی نے, پرندوں کی طرح سر کو. جناب عباس آگے بڑھے, زندگی رہی تو کبھی حملہ سنائیں گے. جناب عباس کی بات پہ بات تمام کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, فرماتے ہیں شمر کو بلاؤ. شمر فوجوں کی اوٹ میں سے باہر نکلا, شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے مولا عباس فرماتے ہیں شمر بزدل, شمر بزدل. ارے شمر بزدل سپاہے جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. ارے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا, او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے, ارے مجھ سے یہ مجھ سے ہی میں تو پورے مصروں کا سرا تھا. ارے مجھ سے لڑنا ہے. اب میرے مولا عباس نے مجھ سے کیوں کہا؟ ابھی تک اپنے لیے داد نہیں مانگی, لیکن اب کہہ رہا ہوں مجھے بندہ بروز قیامت بھی مل گیا, میں اسے جناب عباس کی بارگاہ میں پیش ضرور کروں گا. جو اب نہ بولا کیونکہ یہاں میرا خون لگ رہا ہے. ارے مجھ سے لڑنا ہے, مجھ سے, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا.
اور منگا. اس نے کہا 10 لاکھ کا لشکر کیا کم میں جو اور منگاؤں؟ فرمایا میں اپنی بات کر رہا ہوں ورنہ 10 لاکھ یاد رکھنا. اشہل زیرت و ہوشیار کچل ڈالے گا. او اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. میرے مولا آپ کو سمجھا. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا مولا اشہل زیرت و ہوشیار کچل ڈالے. اتنا لشکر میرا رہوار. اور سامعین گرامی یہ ہوتا ہے با خدا اس گھر کا جب بھی کوئی شہزادہ لڑتا ہے نا بلکہ بولتا ہے. جناب عباس کے ایک شاگرد کا نام ہے جناب قاسم. جناب قاسم کی پوری رجز میں پڑھتا ہوں. یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستین. اردو کوئی ہم بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستین الٹی میان دشت صفوں پر صفے لئیم. الٹی میان دشت صفوں پر صفے لئیم. مصرع ہائے راہی اجل کے ہونے لگے دشمنان دین. حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی زمین. حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے. ہائے 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 پتہ نہیں کون سنے ایسی باتیں. ہلنے لگی ہلنے لگی رن کی میدان رن کی زمین. چیخ کے بولی دہائی ہے یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی ہے. رن کی زمین چیخ کے بولی دہائی ہے یا رب ابو تراب. عباس نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. سر جی مصرع پڑھوں؟ نہیں داد دیں. نہیں 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 پلیز سمجھیے گا. لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. مصرع ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا اور رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. وہ رستم ایران وہ اتنا بڑا پہلوان جس کے بارے میں مرزا دبیر نے کہا تھا رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. ایک مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا. دبیر فرما گئے تھے شمشیر بکف. اسے کہتے ہیں کف. اس جگہ کو فارسی میں کف. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر. یہ تھے مرزا دبیر. یہ تھے میر انیس.
لشکر خدائے سخن، مولا کی قسم خدائے سخن، مذاق ہے انیس ہونا کوئی؟ انیس بھی انیس تھے، مولا کا واسطہ انیس کی بڑی سلیس غزل ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش چینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. ٹر گئے بندے پڑھنا لے، اللہ دی قسم تے ٹر گئے سننا لے. با خدا کیسے کیسے لوگ. سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا، مصرعے ہیبت سے کوہساروں نے سر کو جھکا لیا. رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. ہائے 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 حضور، با خدا میرے قد سے بڑی بات ہے، مصرعے مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد. جناب قاسم کے حوالے سے چلیں، اب تھا تو میں نے 2 مصرے پڑھ دیے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. بات وہ ملک الموت سے اس طرف چلی گئی، پھر جناب انیس و دبیر پہ بات چلی گئی. مولا عباس علمدار، چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. اپنے ہی خون سے وضو کر کے بسد عجز و نیاز، مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز. فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے. کیا بات ہے، بہت سونی ہنج بل اڑ دی. ابھی تو مجھے 1 منٹ نہیں ہوا مصائب شروع کیے. مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں. باخدا بڑا خاص رشتہ تھا یہ چچا اور بھتیجی کا، مولا کی قسم. ہائے ہائے ہائے، اتنا خاص رشتہ، اتنا خاص رشتہ. رکھ میرے سر پہ قرآن. تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں جب بھی کسی ظالم نے 4 سال کی بطول کو تماچا مارا ہے، 4 سال کی بطول نے اتنے اپنے بابا حسین کو بھی نہیں پکارا جتنا چچا عباس کو. جناب سجاد علیہ السلام مدینے واپس پہنچے نا، میرے مولا، میرے صابر امام، میرے سجدوں کی زینت مولا، میرے متقی امام. پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا شام. شام میں کہاں، کم از کم یار صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہوں. میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا. پورے شام میں جہاں بھی جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالتا، وہ دوسرے ہاتھ سے پھر تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس. ارے آواز دے غازی کو، تیرا چچا کا. بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون کو سمیٹتا ہوں. بہت رو لیا آپ نے، میری امید سے بہت اچھا. سامعین گرامی، میں فضائل پڑھ رہا تھا اور اس وقت بنتا نہیں تھا، ماحول سوگوار ہو جانا تھا. ورنہ جب عباس علمدار خیمہ حسین میں اجازت نامہ لینے آئے ہیں نا کہ اب عباس علمدار کو اجازت چاہیے جنگ کی، اس وقت آپ جانتے ہیں اجازت کے الفاظ کیا تھے؟
میں ذاتی طور پہ اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے تک نہیں کر سکتا. مضمون نہایت نازک ہے. اجازت لینے کے لیے جانتے ہیں جملے کیا تھے؟ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے. بڑے درد نال روندے بیٹھے. میرے مولا ان آنکھوں پہ اپنا رحم کرے بھائی. شالا اولاد دیے خوشیاں ویکھو میرے بزرگ کو جے ایڈے درد نال روندے پے ہوتا. آگے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت دیں. ہمت فوج شکی, چوتھا مصرع, ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے, اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. اب میرے ضبط کی زنجیر, میرے مولا سلامت رکھیں, اجازت لے کے دو جملے, زنجیر کھلی جاتی ہے. مولا دیکھیں نا, اب کم پڑھوں گا. مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو, سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے. سامعین ایک جواب سنیے. مولا جنگ لڑنا چاہتا ہوں. اب نواب کربلا کا کوئی تو جواب ہوگا. مولا نے خیرات ہی مصائب کے حوالے سے دی ہے. بھائی جان میرے بس میں ہو, خدا کی قسم میں زندگی بھر نہ اس جملے پہ گریہ کرتا رہوں, حق ادا نہ ہو. یہ بات اتنی بڑی ہے. اب حسین بادشاہ عباس کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ میں تجھے کیسے جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں؟ عباس مجھے خود سوچ کے بتا. عباس دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, رخ پر پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. عباس قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. عباس بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. عباس مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں, پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں. وہ پھر مولا عباس علیہ السلام کا تفصیلاً جواب, جب انہوں نے پوچھا کہ یہاں کرنے کیا آیا؟ مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز, میری جانب سے شہادت کو زبان دے دی ہے, علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی. یہ رشتہ خدا کی قسم ایسا رشتہ. اور جناب عباس کا مسائل پڑھوں, با خدا مانگ لیجئے گا. کوئی بھی دعا رکی ہو 1 منٹ سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں ہوں, مانگیے گا مولا عباس. وہ نہ عطا کریں تو بتائیے. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا جملہ ہے, میرے مالک درجات مزید بلند فرمائیں, کہتے ہیں حرم میں امیر المومنین کے صحن میں کھڑے ہو کے میں نے اشرف میں آیت اللہ خوئی سے سوال کیا تھا کہ کیوں کہا گیا ہے کہ اپنی حسرتیں جناب عباس سے طلب کرو, اگر پوری نہیں ہوتی. نسیم رضوی صاحب فرما گئے تھے اتنے بڑے عالم نے مجھے کہا تھا حسرتیں علموں والے سے اس لیے طلب کیا کرو کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت نہیں ہے. 2 حسرتیں تھیں میرے مولا کی, ایک سکینہ تک پانی پہنچے, ایک جنگ لڑنے کی اجازت ملے. نہ 4 سال کی بطول تک پانی پہنچا, نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی. آخری جملہ پڑھ کے علی عباس ممبر چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا عباس یہ مشق پانی سے بھر دے. جنگ لڑنے کا نہیں کہا گیا, مجھے آپ کی آنکھوں کی قسم ہے. تفصیل سے میرے بھائی بعد میں مسائل پڑھیں گے, میں نے فضائل ڈھیر پڑھ لیا. صرف اتنی اجازت ملی عباس مشق پانی سے بھر دے. پانی لانے کا حکم ملتا, قیامت آ جاتی, پانی خیمے میں آ کے رہتا. صرف مشق بھرنے کی اجازت ملی. میرے مولا گئے, مشق بھری, اور جس وقت مشق بھر رہے تھے تاریخ کہتی ہے 9 میل فوجیں یہاں بھاگ گئی, 9 میل وہاں بھاگ گئی. مشق بھر کے عباس واپس لوٹے. اب واپس آ رہے تھے, دایاں بازو قلم ہوا, فرمایا اکبر کا صدقہ, بایاں قلم ہوا, فرمایا اصغر کا صدقہ. اب حالت کچھ ایسی ہے, میرے مولا نے مشق دانتوں میں پھنسا لی, مشق کو دانتوں سے پکڑ لیا. اب یہ وہ لمحات تھے جب خیام گاہ میں ایک خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کسی 4 سال کی بچی نے رو کے کہا دادی فضا مجھے میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں, یہاں بچے انتظار میں ہیں, مجھے ماشکی دکھائی نہیں دیتا. تاریخ کہتی ہے حبش کی ملکہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنی ہتھیلیوں پہ بلند کیا. یہاں 4 سال کی
बतूल बुलंद हुई, वहाँ दरिया के किनारे से अब्बास से अलमदार ने रकाबों पे जोर दे के खुद को बुलंद किया। जुमला आखिरी कह रहा हूँ और जुमले का ताल्लुक देखने से है। इसके बाद अस्करी मिंबर छोड़ के तुझे सलाम कर रहा है कि भला वहाँ भतीजी बुलंद हुई, यहाँ चचा बुलंद हुआ, और रख अली अब्बास अस्करी के सर पे कुरान। मुझे आपकी रोती हुई आंखों की कसम है कि भला तारीख कहती है बस ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद सकीना और अब्बास की मुलाकात न हुई। बड़े हौसले से जुमला समझना, मुलाकात क्यों ना हुई, उसकी वजह ये है माशकी नहर पे सो गया, खुश्क होंठ लेकर सकीना शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से। अली की दुखी बेटियां, आपका गिरिया अपनी बारगाह है आलिया में। माशाअल्लाह, रोती हुई आंखों से दुआ मांगे। मालिक बानियान के जुमला महरूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक बानियान के रिस्क बख्त सेहत में बेबा इजाफा फरमाए। मोमिन ज़रात तशरीफ़ फरमा हो। शबीर गल से लेकर चले थे जो कारवां, मंजिल से कबल ही बहन की नैया उजड़ गई। सब बीबियां लुटी हैं सरे दश्त करबला, करबला से पहले ही रुकैया उजड़ गई। अब आपके सामने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हल्फ़ आखिर की हैसियत से नफीसुल ज़ाकिरीन, बाहिरुल मसाइब, इज़्ज़त माप ज़ाकिर अहले बैत जनाब आलम अब्बास भट्टी साहिब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनकी आमद के लिए बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न क़ाइदम व नासिरम व दलीलम मुआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। इलाही इमाम ज़मन दे ज़हूर इच ताजील फरमा। बानिए मजलिस दी तौफ़ीक़ात खैर विच खुदाया इज़ाफ़ा फरमा। जितने हथ बुलंद इन दुनिया व आखरत विच कामयाबी अता फरमा। जितने हथ बुलंद इन सारे 14 दा ज़वार बना। बानियान मजलिस दे मरहूमीन दे मेरे मौला मज़ीद दरजात बुलंद फरमा। 12वें बादशाह दा हुणे ज़हूर हो गए। तमाम दुआएं दी कबूलियत वास्ते सहारा लवो सलवात दा सारे अपने अपने टुराए दी बानियान दे रिज़्क दे इजाफे दी और मरहूमीन दे बुलंदी दरजात वास्ते एक सलावात उचे आवाज़ में वादा वफा हो गया। जनाब दे चेहरा दी ज़ियारत हो गई। मिंबर दी बारगाह हाज़री हो गई। खुश नसीबी समझदा कि अजीम अज़ादारां दे दरमियान मेरी नौकरी लगी। बड़ी मोतबर और मशहूर हदीस तो मजलिस का आगाज़ करने लगा। सरकार दो आलम फरमाया कि ज़ीनत दुनिया मजलसानों मेरे बेरा अली दे ज़िक्र ना। ज़ीनत ज़िक्र अली है। मजलिस भावें अरशां ते होवे ते भावें फरशां ते। ज़ीनत ज़िक्र अली है।
زینت زینت دی تعریف کیا ہے؟ اگر پچھلا تک میری آواز آ رہی ہے تو بھی ساڑھے ہم سفر بیس کم کر دو بھجن اس سے آواز آ رہی ہے تو چلو ہم سفر ہو جائے جی. زینت کس وادن زینت انگوٹھی ہاتھ واسطے زینت ہے. امامہ سر واسطے زینت ہے. ہن ویکساں بیدار کتنے علم گھر واسطے زینت ہے. جی آپ سلامت رہیں. چلو میرے دلے کے بارگاہ جتنے احباب موجود ہیں ایک باری ذرا سارے اپنے موجود ہومن دا ثبوت بولن دے نال دے میں اگلے جملے تھے. امامہ سر واسطے زینت، علم گھر واسطے زینت، علی کعبہ دی زینت. سلامت رہو جی. علی کعبہ دی زینت. ایک جڑوی حدیث ہے میرے دلے میں وہ پڑھ دے ماں تاکہ سارے ہم سفر ہو جاویں. رسول خدا فرمایا کہ علی مثل کعبہ ہے. علی مثل آواز تھوڑے تک آ رہی ہے جی. علی مثل کعبہ. علی دی مثال کعبے دی طرح. اگر کوئی بندہ کعبے تو منہ پھیر کے جتنیاں مرضی نمازاں پڑھے بولو حیدری بولو یا علی یا علی. تسی بھی ماشاءاللہ ساڑھے ہم سفر ہو بیدار ہو جاؤ جی. اگر کوئی بندہ کعبے تو منہ پھیر کے نمازاں پڑھے پتے دی گل ہے کہ او منہ پھیر کے جیڑیاں ہی پڑھے کعبے نو کچھ ہوندا نہیں تے اوندی ہوندی نہیں. علی مثل سائیں 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 علی مثل بڑا ڈھیر سارا سفر کیتا ہے اور تہاڈا بھی یقیناً حق ہے ساڈے تے ضرور نوکری واسطے آونا ہوندے تہاڈے کول بھی مولا تانوں سلامت رکھے. سفر بڑا ہی چلو جناب دی زیارت ہو گئی ذرا بیدار ہو جاؤ. علی مثل کعبہ ہے. جڑے 5-7 بندے زیادہ شامل ہو رہے ہو رک کے تانوں جملہ میں ہدیہ کرن لگا. علی مثل کعبہ ہے. کعبہ کدے ہی نہیں ویندا. کعبہ اپنے مقام تے کھڑا ہے. کعبہ کدے ہی نہیں ویندا. جن جن کعبے دی ضرورت ہے او کعبے کول آ رہے ہے. جن جن بھی ضرورت ہے. پتہ نہیں کون کتنا بولے کسے آکھیا اگر علی نہ ہوتے مل کے بول. آپ جی آپ سلامت رہیں جی. بھائی جان ہمارا سلامت رکھے جی بابا جی. تو علی مثل کعبہ ہے. کعبہ اپنے مقام تے کھڑا ہے. کعبہ کدائیں چل کے نہیں ویندا. کعبہ اپنے مقام تے ہے. علی مثل کعبہ ہے. علی مثل کعبہ ہے. بشوی میرا دل لے کے آخری بیٹھے بھی پتہ نہیں کتنی دیر بولو گے جملہ ایک ہی کافی ہے. اگر ایک لمحے واسطے نمازی دا منہ کعبے تو پھر جائے اس دی نماز باطل ہے. دل علی تو پھر جائے ایمان باطل ہے. آپ جی ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو علی مثل کعبہ سائیں سر علی مثل کعبہ ہے. تو امام جو بھائی جان نے بانیان نے حکم دیتا اس حکم دی تعمیل وچ میں ذرا ہن جملہ دا آغاز کرن لگا پھر ذکر مصائب تے آ جاؤں گا. سفر بھی بڑا کیتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نو وکھری عقیدت آئی اپنے بابا علی نال. امام حسین علیہ السلام نو وکھری عقیدت آئی
اپنے بابا علی نال کہ میں اس عقیدت دا میرے مولا نے وکھرے رنگ اظہار کیتا ہے، اظہار کہ میں بابے نال کتنی عقیدت ہے، پھر عقیدت دا اظہار کہ میں کیتا ہے، پتہ نہیں کتنے بولو گے۔ اللہ نے جتنے بیٹے عطا کیتے ہیں ساریاں دا نام علی رکھس، ساریاں دا نام علی۔ ہمیشہ بزرگو ایک بیٹے دا نام بندہ دادے دے نام تے رکھ دے، 4 بیٹے ہو میں 3 بیٹے ہو میں ایک دا نام رکھ لیا، ایک دا نام بابے دے نام تے رکھ لیا، ساریاں دا نہیں رکھ دے۔ شبیر ساریاں دا رکھ، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ اگر بیدار ہو شبیر جیسا امام بھی چاہتا ہی کہ جس بیٹے نو بلاواں میری زبان چو نام علی نکلے۔ 11 شعبان شبیر دا گھر اور علی دی آمد۔ کس علی دی آمد؟ علی اکبر۔ بڑی دعا منگی امام حسین علیہ السلام نے بیٹے واسطے کہ اے خدایا میں نے ایک بیٹا عطا کر، جڑا بیٹا میرے نانے دی تصویر ہو، شبیہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام دیو دعا پھر رنگ لے آئی، اللہ نے بیٹا عطا کیتا، ہم شکل پیغمبر۔ زیارت کرن واسطے لوگ آ رہے، مبارک دے رہے۔ شبیر بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے نانے دی شکل والا بیٹا عطا کیتا، بڑے خوش ہیں میرے مولا۔ مبارک واسطے لوگ آ رہے، مبارک دے رہے، مگر شبیر نو انتظار ہے ایک ہستی دی۔ وہ ہستی کون ہے؟ عادتوں ود بھائی وال بھین۔ بھائی تو حکم مصائب واسطے تو بھائی میرے تو پہلے فضائل ذرا لمبا کر کے پڑھے ہیں، تو میرا دل ہے کہ میں مصائب دی مجلس مکمل پڑھوں، اس وجہ تو فضائل دے 2-4 جملے میں پڑھے۔ کس ہستی دی انتظار ہے؟ عادتوں ود، دین نو پناہ دیتی، بچایا شبیر نے، اور کربلا بچائی علی دی دھی نے۔ سلام ہے توڑے سمجھن میرے مولا۔ میں بھی پرسے واسطے کھلوتا، اے بھی عزادار اے وقت کٹ کے ہیں تو تنہوں پرسہ دین واسطے، چکے اے توڑی جڑے آنسوین توڑی ہنجے توڑا گری ہے، اے دعا ہے سیدہ ہے۔ اور جدو مجلس آ جاؤ او تو بالکل سجے کھبے دا خیال چھوڑ دو، اے سوچو 72 جنازہ ہے جنہ دفنامنا ہا وہ شام چلیاں گئی ہیں۔ تو انتظار ہے ایک ہستی دی، جی میں سیدہ آویا مرشد آدھا، جی میں سیدہ زہرا آمن ہاتھ شبیر اپنا اٹھ کر دیں نا رسول خدا، ایویں جدو آلی آویا شبیر اٹھ کر دیں۔ تو میرے مولا نگاہ رکھی ہوئی ہے ایک دروازے ال، اس دروازے وچوں ایک بی بی باہر آئی ہے، علی دی تھی،
آ رہی ہے شبیر کرسی چھوڑی علی دی تھی سر جھکایا میرے مولا نے ہاتھ رکھا بہن بڑا انتظار کرایا وے تو بڑی دیر تو راہ پیا وے تو فرمایا شبیر میرا دل اکبر دی خوشی چ بڑے لوگ مبارک دینے واسطے ہیں میں کہ میرا بھرا انہوں نے مل لوے تے بعد چ میں آساں بہن اج میں بڑا خوش ہاں دیکھو نا میں نے اللہ نے نانے دی تصویر بیٹا دیتا ہے بہن دیکھو نا میرے بیٹے دے چہرہ میں جی میرے نانے دا میرے بیٹے دے ہاتھ میں جی میرے نانے دے ہم شکل ہے اج میرا دل ہے میرے تو کچھ منگو ہوں اس جملے تو محسوس کرے سا باقی کتنی دیر میں مصائب پڑھا سر جھکا کے آدھیے علی دا پترے تے میں بھی علی دی دھیاں شبیر ویکھ لے میں کدی کچھ منگیا کسے کو آج منگ لوں فرمایا آج میں بڑا خوش ہوں کچھ منگ شبیر اپنے گھر وچ نگاہ کرو جڑی سب تو قیمتی چیز ہے میں دیو نگاہ امامت دوڑی تو تھک گئے ہو توڑی مرضی ہے اور نگاہ میرے مولا دی اتھے آ کے رکھی جتھے شہزادہ آرام کر رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے کرے گا امام ویکھے آئے تے ماں علی اکبر دی ہتھوں تے علی اکبر چاہ کے آدھی اکبر دا بابا دے دے آلیہ کوئی روزانہ منگنا ہے مولا توڑی ہے مولا توڑی ہے مولا توڑی آنسو مولا توڑی ہے قبول کرے کسے غم میں چھائے نہ کرو رومن والے عزادارو بڑی سین علی اکبر نو چایا چایا ایک قدم چایا پھر بھی ایک قدم چایا پھر شبیر ال ویکھیا پھر پیچھے آ کے آدھی اکبر دا بابا میں سیدہ دی دھی ہو کے وعدہ کر رہی ہاں جدوں میں تھوڑے کو لے رہی ہاں ادوں جھولی چے جدوں واپس کرساں مس پڑھیا کرو جملہ میں بھائی دے حکم تے مصائب دی مجلس مکمل پڑھن لگا مس ورنہ ایک وین کراں چا مس لے پوس لے رہیاں ایک اکبر دیساں جوڑی نال تھوڑی ہے نہیں ہے سارے بسم اللہ بابا جی مولا سلامت رکھے جڑی آوازہ بلند اللہم آجل ولی کل فروج پھر کنج پالیا کمیں پالیا پڑھی کرو مجلس نال جملہ برکینچ ہے برکینچ برکینچ دھیاں پالیاں جاندی ہیں ہون پتہ نہیں توڑے جو کون ہے کرسی جنہاں دے پتر برکینچ پالے جاندے ہیں انہاں دیاں دھیاں کیڑیاں پردہ دار شنا کرو بھائی رون آئے ہو تو ہے بلند کر کرو وہ بسم اللہ سلامت رہو شعب جیو پائے پورا کاروان بھائی عدیل شرازی سمایت اور انہا آسادارہ سمایت شعب بھائی سب مرح مولا سب نو سلامت رکھے اور اس پوری نگری نو مولا آمد امام تک آباد رکھے ایک گھر بنوایا تھا یہ ازا خانہ کس لئے بنوایا رون آستے رونا کینو ہے انہوں جنہوں بھیڑا نہیں رو سکی تبھی رضا خانے ہوتے بے کے جیڑا مسائب بھائی ذمہ لائے نا میرے میں نے بار آکھیا نے کہ ایک باری آکھیا نے تو پھر میں آکھیا میں کو ہور سے پڑھ دے سا پھر دوبارہ آکھیا نے کہ نہیں ساڑی حسرت اسی مولا علی اکبر پڑھو لیکن ایک میں تو اندسا ساڑی تے اتنی عمرہ نہیں ہے بزرگ بیٹھے ان گواہی دے سل مولا دے کوئی ایسے مدہ خان گزر گئے جڑے شہزادے دا مسائب پڑھ دیاں دنیا تے ٹر گئے لوگ برداشت نہ کر دے کیونکہ
ہر مجلس وچ پڑھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ مت کسی دی ہے نہ آوے. تواڈے چ کچھ بندیاں دی ہے نہیں آ رہی. پردے چ او ماں آ باندھی ہے جس 18 سال پالے ہے. یادی تن کیڑا پتہ ہے میں کہ میں پالے ہے. بزرگو شالک بسم اللہ. کسی غم میں مرشد زیادہ ہے نہ کرو شالک. بابا جی میں نوکر ہوں. مولا تو سلامت رکھے. جو آنسو تواڈی اکھ چ رکھاتے آ رہے ہیں میرے واسطے دعا کرائے. چلو میں آپ ماتمیاں میں ادرانا میری آنکھاں نہ ہوں میں نگر و شبیر کو نہ رو سکیں. اپنا میں ادرانا تے ہی گل نہیں کردا. رومن والے آج بھی جناب حبیب ابن مظاہر اے میرے مولا دے بچپن دا دوست آئی اور اس نے میرے مولا نے خط لکھا ہے. حبیب تو میرا دوست ہے میں تنوں خط لکھ رہا میں کربلا آ گیا. میرے نال پردادار ہیں میرے نال میریاں بہنیں میرے نال میریاں دھیاں ہوئی تے آ جاویں نہیں تے شبیر پیا دے محشر نو ملاقات ہو سی. اے جناب حبیب آئے کربلا دے ظاہر بیٹھن تو آنے چو گواہی دے ہے. جناب حبیب دی ذری کتھے ہے؟ شبیر دے نال. کتنی بڑی سعادت ہے کہ شبیر دے دوست ہیں. شبیر تو جان قربان کیتی ہے مدفن کتھے نال. ہون ذرا غور کرائے کسے عالم ربانی جناب حبیب تو خواب وچ پوچھیا میں تواڈی کوئی حسرت بھی ہے؟ اس آکھے میں شبیر دا حبیب بھی ہاں شبیر دے نال بھی ہاں. میری حسرت آئی میں دنیا تے مجلس وچ بہ کے روواں ہا علی اکبر نو. حکم کر دیتا نے. میں سوچ رہا بزرگوں کہ شہزادے دی مصائب دی منزل چکے مضمون بہت لمبا ہے. میں تاں ہی شروع کیتا ہے بے چلو کچھ پڑھ لما. رومن والے آزاد آلو. پورا گھر شہزادے دا پورا گھر شہزادے دا. علی اکبر نو ویکھنے ہیں نقاب اتار اتار. پھر سنو نقاب اتار اتار. کیوں؟ شبیر رسول ہم شکل پیمبر. جدوں بار بار ویدے ہیں نا سارے گھر پیار کردہ ہی. لیکن 4 ہستیاں توڑے چہرے تو میں نے تھکاوڑ دی اثار نظر نہ آگا. 4 ہستیاں بزرگو شہزادے تو بغیر رہ نہ سکدیاں. کتنی ہستیاں؟ 4. کیڑیاں کیڑیاں میں نہ چاہاں توڑی ہائی ہس. ایک بابا سلامت رہو میرے مولا ان آواز آؤں ترحم کرے سن. ایک بابا جو بھئی ایک او بھین کیڑی بولو جڑی وطن تے رہ گئی تے 2 ماما. اے شہزادے تو بغیر کیا رہ سکتی. میرا مولا میں تیرے مسلان دے پتر دا مسائب پڑھنے میں نے ہمت دے میں جملہ پہنچا لما. انہا 4 ہستیاں تے بھائی جان علی اکبر دی جدائی دا مرشدادہ ہکو جیاں اثر تائے ہکو جیاں. علی اکبر انہا 4 ہستیاں کو جیسے لے جدا ہوئے نا انہا 4 ہستیاں تے ہکو جیسا اثر ہوئے. کیویں؟ علی اکبر بھین کو جدا ہویا ہے تا بھین ضعیفہ ہو گئی. بسم اللہ بسم اللہ. خدایا انہیں آواز احترام کرے میرے میں بسم اللہ کرا. میں کی پڑھے آئے بہن کو جدا ہویا بہن ضعیفہ ہو گئی
پیو لاش تے آیا متے میں بسم اللہ متے میں وین اچ بزرگو نہ پڑھ سکاں اے میرے سامنے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے انہاں تے میں سوال کرنا اے بندے دی داڑی نہ داڑی یک دم کدی بھی سفید نہیں ہوندی سفید ہونے ہاں کچھ وقت لگتا ہے کچھ سفید ہوئی پھر وہ 60-70 سال دی ایج تو جا کے بعد پھر ساری سفید ہو گئی پتہ بھی شبیر دی داڑھی کی میں سفید ہوئی انہوں علی اکبر آکھے لو میں بابا لے پہ ہو شبیر خیمے چٹورا علی اکبر دی لاش تے آدھی آتائی ساری بسم اللہ مولا صحت و سلامتی دے دے خدایا ان آوازوں تے رحم کریں ان آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور خیمے لے کے آیا دومیں ماما ضعیف ہو گئی آج بھی میں بینڈ دے نڑے آیا کھانا چند مقام ایسے چند دکھاں دا پڑھنا من ہے نجف اشرف کیڑے بہادر ہیں علی مولا میرے مولا دے جنگ دے قصے شجاعت دے قصے سن دے نو علی ایڈے بہادر فلا جنگچ فلا جنگچ فلا جنگچ فلا جنگچ کہ 87 جنگ علی لڑی ہے ایڈے بڑے بہادر آج بھی اپنی قبر وچ وین کر کے آدن میری ذری تے جو دل لے پڑھ دیو پر میری دھیاں دی قید نہ پڑے دنیا دی قید نہیں سن سکتا اللہم آجل ولی قلب میرے مولا انعام آزاد اور دوجہ مقام ابو الفضل العباس قد سارا کول بلے پڑھ دیا کرو جملہ قبر سب دے چھوٹی کیا فرمائنے میری ذریعہ تے ہر سے پڑھو ایک معصومہ دی بیا مقام علی اکبر دا ضعیف بابا آج بھی آدن مولا فرمانے لائے میرا ذاکر میرا روزہ خان جو دل پڑھو علی اکبر دی کسے پڑھی تھوڑا جا میں کھول دی بھائی کسے پڑھی شیخ مادی ذاکر امام حسین علیہ السلام روزہ خان ہے انہوں مجبور کیتا مومنہ نے بے آئسان پڑھ کے سنا اس ذریعے نال کھڑ گیا اس مجلس شروع کر لے وہ پڑھدا آیا جدوں اس جملہ تے آیا نا بے حسین برچی ماری مانو تو ہے اچھی کر کے رونے کرو مجلس او دو فوراً شبیر دی قبر ہل گئی خدا بھج کے آیا اسا کہ روزہ خان بس کر آئے ذاکر شبیر بس کر کیوں فرمائے مولا دی قبر ہل گئی ہے ماتم کردہ رہے آپ ہی گھر آ گیا وضو کر کے جے ستا آئی یا کسے بی بی دے رون دی آواز آئی ہے ہائے میرا غریب حسین ہائے میرا مظلوم حسین ہائے میرا تسا حسین ہائے میرا مظلوم حسین آدھے میں سمجھ گیا بی بی عام نہیں اس شبیر دی امن آدھے جدو آواز آ رہی ہو تو میں کٹ کی تھی میں کہ بی بی میرے جیسے گناہگار دے گھر کیویں آئے ہو یہ فرمائے آج مجلس کتے پڑھی آپ کسی حکم کیتا نا مولا دی شہادت واسطے مولا جان دے سرکار دا عالم صاحب نے وقت دے امام میری نیت تو واقف ہے دل کردہ ہے کہ زدہ گھاری نہ جاوے بتا ایڈی مشکل شہادت اسی ملا دیتی ہے رومن والے ہزاروں سر چواہے بی بی میرے جیسے گناہگار دے گھر کیویں آئے ہو
فرمایا اے ذاکر میرے پتر دا اج مجلس کتے پڑی آئی بی بی توڑے پتر دی قبر دے نال فرمایا کیا پڑے آئی بی بی علی اکبر فرمایا شبیر دی اماں ہو کے تینوں آکھنا یہ آج دے بعد نہ پڑھے بی بی بچا کیا ہے فرمایا تو پڑھ کے چلا آیا ہے دوویں بھین بھیرا اکبر دے گلچ انج بازو پا کے پوچھ دے پین ایویں لگی آئی جی میں ذاکر پڑھ کے اللہم اجل ولیک الفرج تھوڑی جئی کو رپیٹ کرو سوکھا کرو جیڑا سن کے برداشت نہیں کریں دا توڑے دے سوال ہے وہ سٹوریا کے میں اگر میں سارے بدے پڑھا تو بہوں آکھیں تو 4 بدے پڑھوں علی اکبر شہزادہ علی اکبر تیار ہوئے تیار کی میں ہویا غریب پتر نو جیندے نو میرا خیال ہے میں جملہ نہیں پہنچا سکیا ہائے ہائے بزرگ اشارہ کر رہا ہے ہائے بھی کر رہا ہے جیندے نو ہون جدوں علی اکبر گھوڑے دی واگ چینن نا باجن سجیوں پھوپھی آ جان علی اکبر میں نے ہاتھ چما انج ہاتھ کر دن پھر واگ چندن تھوڑا جے گھوڑا چما کھب اماں آ جان علی اکبر جی اماں میں نے سینہ چما علی اکبر سینہ چما تھوڑی دیر پھر واگ چندن گھوڑا چل رہا پھر پھوپھی آندی علی اکبر تیرے جی شکل پھر دنیا تے نہیں آنی علی اکبر ویدے کردہ خیام تو بعد کناتاں دے اندر ایو جملہ ذرا غور نہ سن لو خیام تو بعد کناتاں دے علی اکبر نو غریب بن کے روے ہیں کنات دے اندر بغیر روکیاں شہزادے دا گھوڑا رک ہے علی اکبر آکھے ہے پہ روکیا تے میں نہیں روکیا کیوں ہے اپنی زبان چاہتا ہے تسی کہیں میں کیوں رکے آئے علی اکبر آدھے اتھے میری مجبوری آئی گھوڑا آدھے اتھے تھوڑی آئی اتھے میری ہے پتہ نہیں کون ہے کرسی شہزادہ آدھے کیڑی گھوڑا میرے پیران ویک جڑے ہائے کر سکتے اکبر ویکھے آئے 4 سالاں دی بہنے جڑی آدھی نہ لے جا میرا بابا اکبر بغیر نہیں رہ سکتا مرحبا ہاتھ کھول دے آئے سارے سینے تے علی اکبر دا ماتم کر دے رہے آئے بسم اللہ میری نوکری ہے جڑے ہے پہ کر دیا رمن والے آزادارو علی اکبر دی نگاہ پئیے میڑے معصومہ میں تلے لہنا تو میری داڑی چوما آدھی نا اکبر داڑی ہونا چمیے جنا شام چواللہ وڑے اکبر پیر چما میں شام رہ جاس مرحبا علی اکبر رونا ہے تو ہائے کر کے رونا ہے بسم اللہ میری نوکری ہے جنہی ازادار ماتم بے کر دے رومن والے ازادارو شہزادے رکابہ میں چپیر کڑھے آئے معصومہ بوسہ دے کے آدھی نکھڑی بہن دے حصے دا بوس مرحبا جڑے ہائے پہ کر دیا رومن والے ازادارو بکھنا ذرا میرے آلے پاس ہے علی اکبر مطمئن لے میں معصومیں مل لے آئے پھوپھییں مل لے آئے سارا مل لے آئے ازادارو علی اکبر گھوڑا ٹورے آئے نہ سجیوں وین آئے نہ کھبیوں وین آئے کن پچھوں فضا دی حکل آئیے اکبر میں اے نیادی پچھے والا اکبر ہی کواری مڑ کے دیکھ او ماتمیوں اکبر مڑ کے دٹھائے سجاد سہارا تے ودا اٹھ دہا آدھا میں نہ ملا شام وجڑا مرحبا
اکبر دا مسائب ہے آکھنا نہ پوے ماتم واسطے او جڑے ماتمی موجود روڑ والے ازادار ویکھنا میرے آلے پاسے علی اکبر واپس والے آئے بھائی جان اکثر اے واقعہ ایئرپورٹا تے ہوندے کیڑا واقعہ ایک بھیرا مزدوری دے سلسلے چا باہر جا رہے ہوئے چار بھیرا انہوں چھوڑنا دن وارو واری انہوں حال لینے پتہ ہی ہونا لے جو کچھ سال بعد اس والا بنایا سجادہ دے سینہ چما تل برچی لگڑی لمان اللہمان اللہمان خدایا ان آوازوں تر ہم کرے میرے ماں بزرگو یہ پڑھ دینا میں نے کھرا ماتم کر دیا وائے سینہ چما تن برچی لگ وجنی اجڑے ہے پہ کر دیا رمن والے ازادار میرا میں سنے آئے شبیر آکے دوہاں پتر دے بازو جدا کی طرح او ماتمیوں انہوں شبیر بہی جدا کردہ ہے انہوں علی دیا دھیا اکبر دا ماتم بھیا کر دیا لا شبیر پتر دا موہ چمک آتا ہے ٹروان اکبر او میری لب ویسی او ساڑی زندگی دا سرمایا او ہائی موسم تیری اللہمان 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 مرحبا مرحبا جوانو شالا برداشت کر لو بسم اللہ میں لو کر ہائی موسم تیری ہائیو شادی دا نہیں سہرا سگا ندا پایا بھائی جن اگر محول تو جا ماتم دا ان بن گئے تاہی کشارہ ہو رہے نوال والے ازادار سیادہ دے اکبر گھوڑا ٹور متوک میری پردادار مرولنے بدرگو میں دعا پیا کردہ ایدہ ساری علمولا کربلا لے جائے بیدہ بھائی جن بڑا کھائے ازادارو علی اکبر گھوڑا ٹوئے گھوڑا کلا نہیں ٹورا بڑھڑا پیو لال ٹور بھی آیا اکبر دا گھوڑا تیز ہو جائے شبیر ترکھے قدم چاہینا اکبر دا گھوڑا بھی تیز ہوئے میرے مولا مٹی تے جھڑینا
دا